بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کرے کہ جی اٹھے پاکستان، کیونکہ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ اینیورسری ہے، اور جب پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا اور ان کے ہم عصر جتنے لوگ تھے انہوں نے دیکھا اور اس پر پوری تحریک چلائی، اس پر پورا کام کیا، تو آئی ایم شیور کہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں وہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے۔ ہاں، مشکلات ضرور ان کے ذہن میں ہوں گی کہ کس کس مشکل سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور کس طرح پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، لیکن جتنی قربانیاں دی گئیں اور جو پوری تحریک جو ہم اپنی ہسٹری کی کتابوں میں پڑھتے ہیں یا ویسے سنتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی کتنی قربانیاں ہمارے ان لوگوں نے، انسنگ ہیروز نے دی ہیں، جن کا نام کسی بھی ہسٹری کی کتاب میں نہیں ہے، جن کا نام کہیں بھی ایسے نہیں ہے، جو ہمارے باپ دادا ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے خاندان کے وہ عظیم لوگ ہیں، جنہوں نے کس کس طریقے سے اپنی جان پر کھیل کے اس وطن میں اپنا شروع میں تو ٹھیا لگایا، اسی طرح سے ہے، اور کیا کیا کر کے پاکستان حاصل کیا۔ لیکن اب پاکستان کے جو حالات ہیں، آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی برتھ سیلیبریشنز جب بھی ہوتی ہیں، میں دیکھتی ہوں اس میں نغمے گائے جاتے ہیں، اس میں ان کی بات کی جاتی ہے، اس میں ظاہر ہے ان کو سراہا جاتا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، جو کہ وی او دس ٹو ہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وی او اے بیٹر کنٹری ٹو ہم ایز ویل، کیونکہ جس طرح سے یہ پورے ملک کا یہ ایک نقشے پہ ایک وطن کا آ جانا، وہ تو پوری دنیا میں آج بھی اگر آپ کسی ہسٹورین سے اس بارے میں بات کریں تو ان کے لیے یہ کافی شاکنگ ہے کہ جی کس طرح سے پاکستان کی تحریک چلی، اور کس طریقے سے کتنے عرصے میں آپ دیکھ لیجئے 1940 جب پاکستان کا ریزولوشن، پاکستان کا نام پہلی دفعہ آیا ہے منظر عام پہ، اور اس کے بعد 7 سال کے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو آزادی ملی، جبکہ آج جو ممالک اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے، اور ان کی زندگی کس طرح کی ہے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسا نام ہے جو کہ نہ صرف فاؤنڈر آف پاکستان بحیثیت انسان ہے، بلکہ he was a university, he was a scholar at his brains۔ ان کے پاس سارا جو پلان تھا یا جو لائحہ عمل تھا وہ ان کے ذہن میں تھا، اور اسی کو ہی بروئے کار لا کر ڈائیلاگ کو کر کے انہوں نے اس خواب کی تکمیل کی۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج ہے، یہ پیکج آپ ملاحظہ فرمائیے، پھر ہوگا بریک، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم اپنی اس لیڈر پر، اس عظیم لیڈر پر گفتگو کریں گے۔ قائد اعظم کا پیدائشی نام محمد علی جناح بھائی تھا، اور وہ 1876 میں کھارادر کے ایک مکان میں جناح بھائی پونجا اور ان کی بیوی مٹھی بائی کے ہاں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم کا تعلق 12 امامی شیعہ اثنا عشری کھوجا جماعت سے تھا۔ ان کے والد ایک تاجر تھے جو نوابی ریاستیں گونڈل، کاٹھیا واڑ گجرات کے گاؤں پنیلی میں پیدا ہوئے۔ وہ 1875 میں کراچی منتقل ہوئے۔ قائد اعظم نامور وکیل، سیاستدان اور بانی پاکستان تھے۔ وہ 1913 سے پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابا قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قائد اعظم کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا۔ ان کے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جن میں فاطمہ جناح بھی شامل تھیں۔ انہوں نے کراچی کے سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشینری اسکول ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گئے اور انہوں نے لنکن ان میں داخلہ لیا۔ انہوں نے لنکن ان میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ بتائی کہ لنکن ان میں تمام رہنماؤں کے نام لکھے تھے جنہوں نے دنیا کو قوانین اور امن سے متعارف کرایا، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سر فہرست تھا۔ قائد اعظم نے دسمبر 1904 میں بمبئی میں کانگریس کے 20ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کر کے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ 1918 میں قائد اعظم نے رتن بائی سے شادی کی۔ رتن بائی نے اسلام قبول کیا اور مریم جناح کا نام اپنایا۔ ان کی واحد اولاد جو بیٹی دینا واڈیا تھی 15 اگست 1919 کو پیدا ہوئی۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کی سربراہی سنبھالی تو پھر مڑ کر نہیں دیکھا، اور اسی وجہ سے ان کی طبع دیکھ کی بیماری بڑھتی گئی۔ ان کی انتھک محنت کا ثمر بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ملا، لیکن اس کی قیمت قائد اعظم کو اپنی شدید بیماری کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ 1930 سے قائد اعظم بیمار تھے، لیکن انہوں نے اس کا اعلان عوام میں نہیں کیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ انہیں سیاسی طور پر نقصان دے سکتی تھی۔ جولائی 1948 کو قائد اعظم کوئٹہ روانہ ہوئے اور ڈاکٹروں کے مشورے پر آپ زیارت منتقل ہوئے۔ 6 ستمبر کو قائد اعظم کو نمونیا نے آ گھیرا۔ ڈاکٹروں نے انہیں کراچی جانے کا مشورہ دیا جہاں وہ بہتر علاج کر سکتے تھے۔ 11 ستمبر کو وہ کراچی روانہ ہوئے، لیکن قائد اعظم صبح کے 10:30 بجے اپنے کراچی والے گھر میں 11 ستمبر 1948 کو پاکستان بننے کے صرف 1 برس بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔